بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 27 فروری ہے۔ 8 فروری کا الیکشن ہوئے، رزلٹ ہوا، فسطائیت ہوئی، مینج کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن آج بھی سسٹم کا بادشاہ عمران خان ہے۔ عمران خان کے گرد ہر قسم کی کارروائی، تمام قسم کی باتیں، تمام قسم کی پلاننگ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ جو عمران خان کو مائنس کرنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ بھی عمران خان کے گرد گھوم رہے ہیں، گھوم پھر کے آ جا کے کلہ بازیاں لگا کے معاملات پھر عمران خان کے پاس چل گئے۔ اس کو کہا گیا کہ صدارتی طور پر معافی دے دیتے ہیں، اس نے مکمل انکار کر دیا۔ اس نے کہا مجھے صدارتی معافی نہیں چاہیے، مجھے عوام نے جو مجھے مینڈیٹ دیا مجھے وہ مینڈیٹ چاہیے اور وہ مکمل چاہیے۔ رزلٹ ابھی تک مینج ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف مکمل طور پر وزیر اعظم نہیں بن پا رہا، اس لیے دوبارہ کچھ حلقوں کے اندر دوبارہ گنتی کی اپلیکیشنیں آئی ہیں، اور کل لودھراں سے اختر کانجو والا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد تانگلیاں والا میں یہ بھی گنتی ابھی سٹارٹ ہے۔ ابھی دوبارہ گنتی کر کے کچھ ووٹ ضائع کر کے ڈبل مورے لگا کر دوبارہ فارم 47 تیار کر کے ایک اور نوٹیفیکیشن کیا جائے گا۔ کوئی 10-12 کے قریب سننے میں آ رہا ہے کہ 10-12 کے قریب نوٹیفیکیشن اور ہوں گے اب، تاکہ مزید اس کو جو شہباز شریف کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ لیکن ایک بندہ جس کے پاؤں زمین کے اوپر نہیں ہے، جو ہوا کے اندر معلق ہے، اس کے پاؤں کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ سسٹم کے اندر موجود لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر 1 مہینہ ہونے والا ہے، 1 مہینے تک ابھی معاملات مینج نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، پانی بہت سارے پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ سسٹم کو پبلک نے جو کیا ہے، جو عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، اس کو تسلیم کر لینا ہی یہ آخر جب بھی ان کو کوئی نظام دیکھنا پڑے گا، ان کو عوام کی جو مینڈیٹ ہے، عوام کی منشا ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جدھر بھی بھاگ لے گی گھوم پھر کے ان کو واپس عوام کی منشا کی طرف آنا پڑے گا۔ جتنی جلدی آ جائیں گے اتنا پاکستان کے لیے یہ چیز بہتر ہوگی۔ اس کی واضح مثال ہے کہ جو جن کو فارم 47 کے اندر ہرایا گیا ہے، ایکچولی فارم 45 میں جیتے ہوئے ہیں، فارم 47 کر کے ان کو جتایا گیا، وہ پبلک کے اندر کھلے عام پھر رہے ہیں، وہ پبلک کے اندر آنکھیں ملا رہے ہیں، پبلک میں مل رہے ہیں۔ اور جو فارم 45 میں ہار کے فارم 47 میں جیت گئے، وہ ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہیں۔ وہ اسمبلی میں بیٹھ کے پوچھتے ہیں بھئی آپ 45 والے ہو 47 والے ہو؟ یہ بھی ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی چیز ہونی تھی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کون سی کوشش ہے جو پچھلے 2 سال میں نہیں کی گئی؟ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ گئی، ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف ہر آنے والے دن میں پچھلے دن سے زیادہ مضبوط ہے۔ پورے 2 سال 2 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، یہ چیز ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے۔ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، اس سے پہلے بھی جب بھی اس قسم کی کوششیں کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی ہیں، کیونکہ ایلیمنیشن جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ ایلیمنیشن بند کمروں میں نہیں ہے، ایلیمنیشن چند کرسیوں کے اوپر نہیں ہے، ایلیمنیشن جو ہے وہ پبلک کے ہاتھ میں ہے۔ اور پبلک نے 8 فروری کو ایک ایلیمنیشن کی ہے کہ لاہور کے اندر ایک ہی خاندان کے 5 فرد ہیں، جس دن فارم 45 کے مطابق گنتی ہوگی سارے کے سارے اپنے گھر میں موجود ہوں گے، ایک بھی اسمبلی سے کے اندر نہیں ہوگا، اسمبلی کی طرف ان کی نظر بھی نہیں ہوگی۔ وہ ایلیمنیشن ہے، اور یہ تاریخ کے دوراہے کے اوپر، تاریخ کے دھارے کے اوپر یہ چیز آشکار ہو جائے گی، آشکار ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے آشکار ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے وہ اسمبلی کا اجلاس بلایا، حلف ہو گئے، حلف ہونے کے بعد نامکمل اسمبلی کے اندر اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر ہو گیا، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا۔ جو ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں بھاگم بھاگ گورنر ہاؤس پہنچی اور حلف بھی اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے کے بعد وہ جو شہباز شریف کرتا تھا وہ کام شروع کر دیا۔ سپیڈ تھوڑی سی شہباز شریف سے بھی تیز ہے کہ
کبھی شالیمار تھانہ میں پہنچ گئی ہے، کبھی کسی باغ میں پہنچ گئی ہیں، کہیں کسی میوزیم میں چل گئی ہیں، ایک دھڑا دھڑ دوڑ لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی، کوئی 50-60 گاڑیاں ہیں، وہ بس جا رہی ہیں، وہ انڈین فلم کی سنگم کی طرح جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں ساری کی ساری. لیکن رزلٹ کیا آئے گا؟ آنے والا ایک ہفتہ بتا دے گا رزلٹ کیا ہے. ماشاءاللہ آج ایک تختی بھی آئی ہے، منظر عام کے اوپر ہے، وہ افتتاح کیا ہے مریم نواز شریف، اور اتنی بہترین قسم کی وہ تختی بنی ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس تختی کو بننے میں بھی کوئی کم از کم 2 سے 3 ماہ ریکوائرڈ ہیں. اگر آپ کے سامنے وہ تختی آتی ہے تو اس کو ذرا غور کر کے دیکھیے گا. 2-3 مہینے سے پہلے وہ تختی تیار ہی نہیں ہوتی ہے، جو 24 گھنٹوں میں تیار ہو کے انہوں نے انسٹال بھی کر دی ہے، اس کا انوگریشن ہو بھی گئی ہے. معاملات کھلنا کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ آج ایک صبح سے آڈیو جو ہے ریکارڈنگ ہے وہ وائرل ہوئی ہے مصطفیٰ کمال کی. مصطفیٰ کمال نے اس آڈیو کے اوپر آ کر اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ بھی جاری کر دیا کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ میری اپنی ہی ہے. ہوا کچھ ایسا ہے، یہ کراچی کے اندر اپنی پارٹی کی میٹنگ کے اندر بیٹھے بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے تعلق، جن کے تانے بانے جو ہیں وہ لندن میں بھی ملتے ہیں. الطاف حسین سے کہہ لیں یا کوئی اور جو لندن میں ان کے لوگ ایم کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تانے بانے جا رہے ہیں. وہ مصطفیٰ کمال کی وہ جو ویڈیو آڈیو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، ریکارڈ ہو کر وہ وائرل ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی وہ لندن والا معاملہ ہوگا. ابھی جو پاکستان والے ہیں وہ تو یہ کام نہیں کریں گے. یہ لندن والے نے جو ہے اس کو ریکارڈنگ کوٹ کیا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم نے کہا ہے ہمیں بلایا گیا ہے، بلانے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو مینڈیٹ ہے وہ تو 100% جعلی ہے. 100% جعلی سے مراد کیا ہے کہ کراچی کے اندر نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جو ہے اس کی ایک بھی سیٹ ہے جو ایم کی نہیں ہے. وہ ساری کی ساری ان کو مینج کر کے دی گئی ہیں، جعلی طریقے سے مینج کی ہیں. فارم 45 کے مطابق وہ ہارے ہوئے ہیں. جو فارم 47 ہے جس کی ڈیسیجن جو ہے وہ 9 فروری کے بعد ہوئی ہے، اس کے اندر وہ جیتے ہوئے ہیں. کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہے کہ سسٹم کے اندر کیا ہوا ہے. عام آدمی کو بھی پتہ ہے، لیکن عام آدمی اتنا شیور نہیں ہے نا، وہ بات کرتا ہے. لیکن وہ جو فیکٹس ہیں، فگر کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. انہوں نے بتایا کہ جی ایم کی جو ہے وہ تو مینڈیٹ جو مکمل بالکل نیرو اینگل کے اوپر ہے، ان کا کوئی سیٹ نہیں ہے، ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے. پھر وہ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا جتنا بھی ہے وہ تو چلو 60%، 50% تک جو ہے نا وہ مینڈیٹ جعلی ہے، لیکن ایم کا تو 100% جعلی ہے. کریکشن کر دوں، جس طرح ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے نا، اسی طرح نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا بھی جعلی ہے. فرق صرف اتنا ہے، نون لیگ کا 90% جعلی ہے، پیپلز پارٹی کا 80% جعلی ہے. مینڈیٹ تو جعلی ہے. 200 سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہیں. لیکن مینج کیا گیا ہے. یہ مینجمنٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس مینجمنٹ کے پاؤں نہیں ہیں، اس مینجمنٹ کے نیچے بیس نہیں ہے. بیس لیس چیزیں جو ہیں وہ پاش پاش ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ چیزیں پاش پاش ہو جائیں گی، یہ گر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، بکھر جائیں گی. یہ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گی. عظمیٰ کاردار کے ساتھ کل جو ہوا، آج اس کا وضاحتی بیان بھی نشر ہوا ہے کہ جی میں تو ناشتہ کر رہی تھی، میرے ہاتھوں کو آئل لگا ہوا تھا، میں اٹھ کے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں جو حق کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر مجھے ریئلائز ہوا تو میں پیچھے ہو گئی. عظمیٰ کاردار، آپ کو عزت صرف پاکستان تحریک انصاف میں ہی ملی تھی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملنی ہے. کیونکہ جو اپنے گھر سے در بدر ہو جاتے ہیں نا، ان کو عزت کوئی نہیں دیا کرتا. پاکستان تحریک انصاف آپ کا گھر تھا، آپ نے وہ گھر سے نکل گئیں. کیسے نکلی ہیں؟ ویسے ہی آپ نکلی ہیں جس طرح وہ سر لفظ سخت ہے میں نہیں بولتا ہوں، وہ جو گھر سے جایا کرتی ہیں دوبارہ ان کو گھروں میں عزت بھی نہیں ملتی ہے، باہر تو وہ ملتی ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ تانا ان کی زندگی کے اوپر ایک مہر بن جاتی ہے کہ یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے.
تاحیات ان کی ڈیتھ تک یہ چیز ان کو سننا پڑتی ہے کہ یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ آپ بھی گھر سے بھاگی ہوئی ہو عظمیٰ کاردار، آپ کا گھر تحریک انصاف تھی، آپ چلی گئی ہو، آپ کسی بھی پارٹی میں چلے جاؤ، آپ کسی بھی فورم پہ چلے جاؤ، کسی پلیٹ فارم پہ چلے جاؤ، آپ کو عزت نہیں ملے گی، یہ گارنٹی کرتا ہوں میں۔ پھر آپ نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے دکھی ہو رہے ہیں میری عزت سے، اور بھائی کون سی عزت ہے آپ کی؟ اس نے جس طرح ہاتھ جھٹکا ہے آپ کا، ایسا تو پہلے کبھی کسی کے ساتھ اس نے نہیں کیا ہے۔ کیمرہ تو سچ بولتا ہے نا، کیمرہ بتا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ریئلائز ہوا میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا ہے، وہ جو اس کا لیفٹ ہینڈ آپ کے ہاتھ کی کلائی کے اوپر آیا ہے اور اس نے نیچے کو کیا ہے، کیمرہ تو بتا رہا ہے نا۔ پھر دوسری بات ہے ہمیں دکھ نہیں ہے، ہم خوش ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تاکہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، کسی بھی پارٹی کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوٹا بننے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں، وہ پارٹی چینج کرنے کے لیے، وہ اپنا ایفیلیشن چینج کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ کیا تھا۔ امید ہے مزید عزت افزائی ہوگی، ہم آپ کی عزت افزائی کے منتظر رہیں گے۔ اس کے علاوہ باقی بھی جو لوٹے ہیں ابھی، یہ لاہور میں جو وہ فوری طور پر ادھر چلا گیا، پھر اور بھی صوبائی اسمبلی میں بھی ہیں۔ یہ بہتر ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جو گند ہے وہ تھوڑا سا ابھی جو باقی ہے وہ مزید ہیٹ ہو رہی ہے، وہ نیچے سے نکل کے اوپر آ رہا ہے، وہ چھڑنے میں لا کے باہر چلا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی مکمل نیٹ اور سفید چادر کی طرح، لٹھے کی سفید چادر کی طرح نکل کے سامنے آئے گی۔ الٹیمیٹلی پاکستان کو لیڈ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے، اور یہ لیڈرشپ پاکستان کی ترقی کی ضامن ہوگی، پاکستان کی پرواز ہوگی، پاکستان کی اٹھان ہوگی، پاکستان کی عوام جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے گی۔ انشاءاللہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، روزانہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ اپنی باتیں جو شیئر کرتا ہوں۔ چینل کو بھی مضبوط کیجئے، کیونکہ آپ چینل کو مضبوط کریں گے تو میں زیادہ کانفیڈنٹ طریقے سے آگے بڑھ سکوں گا۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، آپ کا کامنٹ بہت ضروری ہے۔ جب آپ کامنٹ کریں گے نا تو آپ کا ایک کوسچن آئے گا، اس کو کوسچن کے اوپر مجھے بات کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور بڑی مدلل اور انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ہوگی۔ تنقید بھی کریں، اس کو بھی فالو کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔